محبت میں ثابت قدم رہے تم ممتاز، دکھائیں گے جلوہ بھی شاہ مدینہ، نبی جی دکھا دو دیار ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے یہ کلام جو ہے یہ پیش کیا اور سنایا ہے۔ ابھی بھی اس کے اندر جو ایک درد جو چھپا ہوا تھا نا آپ کے دل کے اندر، حضور کے در پر حاضری کے لیے، وہ آپ دیکھیں ایک ایک شعر کے اندر نمایاں ہے۔ وہ درد جو ہے نا وہ درد، اس درد نے کام کیا، اور پھر ایسا کام کیا کہ مطلب بابا صاحب علیہ السلام، یعنی پھر دنوں کی بات نہیں ہوئی یا مہینوں کی بات نہیں ہوئی، بلکہ وہ دور تھا شاید حج پر لوگ جا رہے تھے، روانگی کا دور تھا، تو بابا صاحب علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ ابا جی علیہ الرحمہ کو وہیں سیٹھ گلزار کے ہاں بلوایا، اللہ، اور وہاں بلوا کر اور جو ہے وہ یہ نوید جو ہے یہ آپ کو سنائی، اور سیٹھ گلزار سے کہا کہ ان کے کاغذات وغیرہ جو ہے وہ تیار کریں، پاسپورٹ وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں سفری دستاویزات، اور پھر آپ جو ایک تڑپ تھی، تو میں نے بتایا نا کہ یہ تو پھر دنوں کی بات نہیں تھی، تو بابا صاحب علیہ الرحمہ نے آپ کو اپنے ہم رکاب کیا، اور مختصر کیونکہ وقت طویل ہو رہا ہے تو میں اس لیے تھوڑے اختصار کے ساتھ، لیکن معروف ہے یہ پورے واقعات جو ہے کہ کس طرح سے حاضری ہوئی اور کیسے آپ وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو بابا صاحب علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ جب جہاز میں، ابا جی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے آپ کے عقیدت مند بہت سارے لوگ تھے، اور جیسے میں نے شروع میں بھی سردار عبدالرب نشتر جیسے لوگ بھی آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، تو آپ کو پانی کے جہاز سے آپ گئے تھے حج کے لیے، تو فرسٹ کلاس کا ایک کیبن جو ہے وہ آپ کے لیے علیحدہ سے انہوں نے بک کروایا تھا۔ تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بابا صاحب اور ابا جی جب جہاز روانہ ہو گیا، تو بابا صاحب علیہ الرحمہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ممتاز، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری عمر کتنی ہے، اور بیماریاں بھی ہیں، چلنا بھی دوبر ہے، اور پھر ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے حج نہیں کیے، ہم نے حج پیدل بھی کیا ہے، ہم نے قافلے کی صورت میں بھی کیا ہے، اور ہم نے پانی کے جہاز سے بھی کیا ہے، تو ہمارے اوپر حج فرض بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیوں حج کے لیے جا رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ خاموش رہے کہ میں اس کا جواب کیا دوں۔ تو پھر بابا صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ممتاز احمد کو لے کر آؤ اور اس کی حاضری کرواؤ، سبحان تو اللہ، ہم تمہیں لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا عالم صاحب، اسی موقع پر میری نگاہ سے، اور بلکہ حضور قبلہ ابا جی علیہ الرحمہ نے بھی یہ فرمایا کہ اسی موقع بابا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بے شمار حج کیے ہیں ہوائی جہاز سے وغیرہ سب کچھ، اور حج ہم پر فرض نہیں ہے، اور ہمارے سامنے مکہ و مدینہ ایسے رہتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، تو یہ ایک ان کا مقام تھا، صاحب وقت تھے، شہنشاہ ولایت تھے، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک حضور قبلہ ابا جی علیہ الرحمہ کو ایک خاص حاضری کروانی تھی، حکم ہوا تھا وہاں سے، تو حضور بابا صاحب علیہ الرحمہ اسی لیے یہ ہمارے جو اہل سلسلہ ہے نا، ان کے ہاں یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی دربار میں اپنا جانا اور ہوتا ہے اور ان کا بلانا اور ہوتا ہے، تو یہ سینہ اور ہے، معراج مولا اور ہے، جی بالکل، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اپنے اس سے نہیں گئے تھے بلکہ بلائے گئے تھے، یہ اپنے ارادے سے نہیں گئے تھے، وہ اپنا تو دل ٹوٹا ہوا تھا، ہم تو جا نہیں سکتے، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو حکم ہوا تھا بلانے کا۔ اور پھر وہاں کے بڑے واقعات بابا صاحب علیہ الرحمہ کے، وہاں کافی معتقد لوگ اس زمانے میں آپ کے تھے، اور وہاں کے جو اس وقت شاہ سعود وغیرہ جو ہیں، ان کے جو خاص ان کے مشیر اور وزیر تھے، وہ بھی بابا صاحب سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ تو بہرحال خیر وہ واقعات تو پھر کبھی کوئی موقع ہوگا اس وقت سنائیں گے کہ بابا صاحب علیہ الرحمہ نے وہاں رکھا۔ اچھا، وہاں پہ بھی بابا صاحب کا یہ معمول تھا، اور ابا جی علیہ الرحمہ کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہاں پہ بھی آپ، اس زمانے میں وہاں کوئی اتنی فراوانی نہیں تھی دولت کی، تو وہاں آپ روزانہ لنگر بناتے تھے اور پھر وہ لنگر کو تقسیم بھی کرتے تھے۔ تو مکے میں رہے، پھر جب مدینہ شریف چلے گئے تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ہی ایک بلڈنگ تھی، وہاں پر آپ کا قیام تھا،
تو جب آپ وہاں چلے گئے تو ظاہر ہے پہلی مرتبہ جو جاتا ہے نا اسے تو ذوق و شوق ہوتا ہے, بالکل اس کا تو دل کھینچتا ہے اندر جائیں, مسجد نبوی کو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس, روضہ مبارک کی جالیاں. آج تو یہ ہے نا کہ جب کسی چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے نا تو اس کی, ہم بھی اپنے بچپن کا دور یاد کرتے ہیں نا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے تھے, کہیں کوئی توغرا لگا ہوا ہوتا تھا, تصویر بھی نہیں ہوتی تھی صحیح سے, خیالی ایک جو توغرا بنتا تھا تو وہ تصویر ہوتی تھی, تو اس تصویر کو ہی ذہن کے اندر اور دل میں جماتے تھے, اور پھر ایک لگن اور ذوق اور شوق ایک ہوتا تھا اللہ کا گھر دیکھے. آج ٹی وی اور یہ ویڈیوز اور یہ اس نے اتنا عام کر دیا کہ آج کے لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں شاید اتنا ذوق اور شوق اور وہ, کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے ہی دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے وہ جو ہے نا فلم چل رہی ہے روضہ اقدس کی بھی, جالی مبارک کی بھی. اس زمانے میں تو ہم سنہری جالیاں سوچ کر ہی ایک دل کے اندر جو ہے نا وہ وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی, سنہری جالیوں کا ایک تصور ہوتا تھا. وہی کیفیت کچھ اسی ٹائپ کی ابا جی علیہ رحمہ کی بھی تھی. بابا صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ تو آپ گئے ہوئے تھے, اور وہاں جو ہے وہ 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن, تو بابا صاحب علیہ رحمہ جو ہے وہی نماز وغیرہ ادا فرما رہے ہیں, اور نہ خود تشریف لے کے گئے اور نہ ابا جی سے کہا. تو ابا جی کا وہ جو اس زمانے میں معلمین ہوتے تھے, تو وہ معلم جو تھا اس بلڈنگ کا جو وہ معلم تھا وہ کہتا تھا عجیب آدمی ہے بھائی فقیر, یہ تو جو ہے نا جب سے آیا یہ یہاں سے دربار روضہ مبارک پر سلام کرنے کے لیے ہی نہیں گئے. لیکن اسے نہیں پتا کہ بھئی عام اور ہوتے ہیں اور خاص اور ہوتے ہیں, اور اپنی مرضی سے جانا اور ہوتا ہے اور ان کا بلانا اور ہوتا ہے. تو وہ کچھ یہی کیفیات تھی. تو فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ذوق و شوق ہوا, تو بابا صاحب آرام فرما رہے تھے, میں چلا گیا مسجد نبی کے در و بام کو بھی دیکھا, اور پھر سلام کے لیے بھی چلا گیا, اور پھر وہاں سے واپس آ گیا. رات کو ایک دن 2 بجے کا ٹائم تھا, تو بابا صاحب اٹھے, سردیوں کا دور تھا, اور میں ممتاز پانی گرم کرو, نہانا ہے, غسل کرنا ہے, کپڑے نکالو. آپ نے غسل کیا, غسل کر کے کپڑے چینج کیے, اور ابا جی کو لے کر آپ خرامہ تشریف لے گئے. اچھا اب یہ اللہ والوں کی نگاہ دیکھیں, لے گئے اب یہ سوچ کر کہ بھئی جب کوئی پہلی دفعہ جاتا ہے تو اسے آدمی بتاتا ہے یہ جگہ یہ ہے, یہ اس جگہ کی اہمیت یہ ہے, اس جگہ کی اہمیت یہ ہے. بتاتے ہوئے بابا صاحب تشریف لے جا رہے ہیں, ابھی روضہ اقدس تک بھی نہیں گئے تھے, تو آپ ایک دم مڑے, اور مڑ کے ابا جی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ممتاز تم کیا پہلے بھی یہاں آ گئے ہو؟ اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا حضور دل جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا تو میں آیا تھا. تو پھر آپ نے وہاں ایک جملہ جو ہم سب کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے, اور جتنے بھی اہل طریقت اور جو اس سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا, آئندہ خیال رکھنا جب کسی اللہ والے کے ساتھ جاؤ یا کسی بزرگ کے ساتھ جاؤ تو اس کے ساتھ ہی حاضری دینا, اس سے پہلے نہ جانا. اور ہم تو آئے تھے اور ہم تو انتظار میں تھے, اور ہم جو ہے انتظار کے لمحات گزار رہے تھے. اب حضور نے ہم کو طلب کیا تھا, سبحان اللہ, اپنی حاضری کے لیے ہم کو طلب کیا ہے, تو حکم ہوا ہے تو ہم آئے ہیں, طلب کیا ہے تو اب ہم آئے ہیں سلام کرنے کے لیے. تو کتنا بڑا مقام ہوگا کہ مطلب باقی تو سب منہ اٹھائے. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جو بھی جائے, اتنا بڑا دربار ہے, اتنا بڑا کچھ دربار ہی نہیں ہے, اس کے سامنے حیثیت ہی نہیں رکھتا. تو یوں ہی منہ اٹھائے نہیں جانا چاہیے. بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے نا مطلب بار بار جو ہے نا سوچے کہ میں کس دربار میں جا رہا ہوں, کس کی حضوری میں جا رہا ہوں, کس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ کیفیت جب پیدا ہو تب پھر جانا چاہیے. تو بابا صاحب علیہ رحمہ نے پھر آپ کو پھر وہاں پر پھر جو آپ نے پوچھا کہ وہاں جو نعمتیں, تو ایک خاص واقعہ جو ہے, تو ابا جی علیہ رحمہ ظاہر ہے کہ قاری بھی بہت اچھے تھے, نعت خواں بھی تھے, ثنا خواں بھی تھے. تو وہاں اب تو بہت چیزیں تبدیل ہو گئیں. بالکل روضہ مبارک کے ساتھ ہی مشہد عثمانی کے نام سے ایک بلڈنگ ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو اسی گھر کے اندر تھے آپ, تو اس لیے اس کو مشہد عثمانی کہتے ہیں. مسجد سے بہت ہی قریب متصل, بس ایک چھوٹی سی گلی درمیان میں, ادھر روضہ مبارک اور ادھر. پرانی تصویروں میں کہیں کہیں کبھی نظر آ جاتی ہے, لیکن اب تو خیر اس کا
وجود ہی نہیں ہے. جی تو اس میں وہاں ایک محفل ہو رہی تھی. تو وہاں ایک بزرگ تھے جو بابا صاحب سے بھی بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے, نقشبندی سلسلے کے ہی تھے, حضرت مولانا منظور حسین سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو وہ بھی اس محفل کے اندر موجود تھے, اور دیگر جو وہاں کے مشائخ تھے وہ سارے کے سارے وہاں اس محفل میں تھے. تو آپ نے وہاں پر نعت بھی پڑھی, اور آخر میں جب سلام پڑھا تو قبول بندہ درگاہ کا سلام بندہ ہو، درگاہ کا سلام بھی ہو. یہ ایک سلام تھا جو آپ نگاہ نے لطف و کرم جانب غلام بھی ہو. نگاہ لطف و کرم جانب غلام بھی ہو. یہ ایک سلام تھا, یہ آپ نے بڑی عقیدت و محبت سے اور رقت کے ساتھ آپ نے وہاں پر اس محفل کے اندر اسے کلام کو پڑھا. تو اس کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ جمعہ تھا. تو جمعے کی نماز سے قبل حضرت مولانا منظور حسین سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا صاحب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اس بچے کو مبارک ہو, رات کو جو انہوں نے سلام پیش کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا, سبحان اللہ, اور بڑا پسند کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے یہ ایک جبہ ہے جو حضور کی طرف سے ان کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو بابا صاحب کو وہ انہوں نے پیش کیا, اور پھر بابا صاحب نے وہ جبہ ابا جی علیہ رحمہ کو اس وقت پہنایا, اور وہ ابھی بھی آپ کے تبرکات کے اندر شامل ہوگا, اور وہ موجود رہا آخر حیات تک. اس کی زیارت الحمدللہ باقی لوگوں کو, اور آپ سمجھ لیجئے کہ پھر کتنی بڑی نعمت جو ہے وہ ابا جی علیہ رحمہ کو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے قبولیت کی ایک سند جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوئی. اور پھر اور بھی دیگر واقعات ہیں کہ جو اس میں پیش آئے ہیں. جی ماشاء اللہ حافظ صاحب, آپ نے حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کی حیات کا وہ روشن اور سنہری دور جو قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت میں گزرا اس پر روشنی ڈالی. اسی گفتگو کے دوران آپ نے ایک نام لیا, حضرت مولانا منظور حسین سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو حضور قبلہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو یہی بزرگ تشریف لائے تھے, مولانا منظور حسین سندھی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس وقت ان کے کیا ارشادات تھے, اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارکہ کے وقت حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کے کیا حالات تھے, اور آپ پر وہ کیا کیفیات تھیں؟ یہ تو دیکھیں ایک بہت طویل جو ہے نا مطلب بات ہے, کیونکہ جب ایک اتنا قلبی تعلق کسی کی ذات کے ساتھ ہو جائے, اور پھر جس کی خاطر سب کچھ حتیٰ کہ گھر بار کو بھی چھوڑ دیا جائے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, آسان بات نہیں ہے. گھر بار کو چھوڑنا, بیوی بچوں کو چھوڑنا, اور کاروبار کو چھوڑنا, اور سب کچھ چھوڑ کر ایک ویرانے میں تنہائی کے اندر, تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی آپ کی. بے شک. اور اخلاص میں کہوں اس کو تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی نیت اور ارادت کا ایک اخلاص تھا کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کر بابا صاحب. تو اب ایک کسی کی ذات کے ساتھ اتنی وابستگی ہو جائے اور پھر اس کی جدائی کا وقت ہو, تو کیا کیفیت ہوگی اس بندے کی, تو میں تو لفظوں کے اندر تو نہیں بیان کر سکتا. کچھ ایسی کیفیت جو ہے وہ حضور ابا جی علیہ رحمہ کی بھی بابا صاحب کی جدائی اور فراقت کے اندر جو ہے ان کے وصال مبارک کے وقت کیفیت تھی. اور جب بابا صاحب علیہ رحمہ کا چہلم تھا, اور ظاہر ہے جیسے پہلے بھی ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو وہاں رہنے والے دیگر احباب تھے ان کے رویے, تو اب تو پہلے تو بابا صاحب کی حیات تھی, ان کی شفقت حاصل تھی ظاہری, تو ایک ڈھارس تھی, ایک امید تھی, اب تو وہ بھی ظاہری نہیں تھی. تو بڑا یہ بھی ایک کٹھن دور تھا آپ کا. تو جب بابا صاحب علیہ رحمہ کا چہلم تھا تو آپ کے ہم اثر بزرگ تھے حضرت حافظ شاہ غلام رسول قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, قادری مسجد سولجر بازار والے. تو وہ بابا صاحب کے ہم اثر بھی تھے, بابا صاحب سے بڑی محبت بھی رکھتے تھے, عقیدت بھی رکھتے تھے, آنا جانا بھی تھا. اور ایک ہمارے جد المرشد حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ بزرگ اور دیگر حضرات بھی موجود تھے. جی. تو
چیلم کے موقع پر پھر باوا صاحب کا منقبتی ایک سلام آپ سے پڑھوایا گیا، غالباً اب بھی پڑھا جاتا ہے، تو ولایت علی شاہ مرد قلم، نہیں، ولایت علی شاہ سلام علیک، اس طرح کا کوئی ایک سلام تھا جو اس وقت، اب تو یہ دوسرا ہے، بعد میں لوگوں نے لکھا، تو وہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا نا تو وہ آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور ایک جو فراقت کی جو ایک آگ تھی نا جو سلگ رہی تھی آپ کے اندر، وہ بھڑک گئی، میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، بھڑک گئی وہ، اور آپ کا اس کے اندر آپ کی کیفیت یہ ہوئی کہ آپ پڑھتے ہوئے اس سلام کے اندر آپ زمین سے ایک ایک فٹ اوپر اچھلتے تھے، اور آپ کو قرار نہیں، اور لوگ پکڑتے تھے اور آپ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے، تو ایک ایسی کیفیت جدائی کی اور فراقت کی آپ کے اندر پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو باوا صاحب کے آستانے پر آپ کی قبر مبارک پر لے گئے، گلے سے لگایا، بہت دیر تک وہاں درود شریف پڑھ کے دم کرتے رہے، جب آپ کی کافی دیر کے بعد آپ کی اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ سکون آیا، تو حضرت حافظ غلام رسول قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ قاری صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کو جو نعمت ملی ہے یہ آپ ہی کا جگر ہے کہ آپ نے برداشت کر لیا، کوئی دوسرا ہوتا تو اس کا جگر پاش پاش ہو جاتا، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ اب وہ باطنی نعمت کیا تھی، وہ اس کا اظہار جو ہے نا، جو ابھی آپ نے کہا نا، وہ ہوا حضرت مولانا منظور حسین سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پاکستان تشریف لائے باوا صاحب کے وصال کے بعد، تو پھر آپ یہاں آستانِ عالیہ پر بھی آئے باوا صاحب کے، اور پھر آپ نے یہاں پر جو ہے کچھ فرمایا کہ بھئی کچھ باوا صاحب کی امانتیں تھیں میرے پاس، وہ سپرد کرنی تھی، تو وہ آپ نے جو ان کے ورثاء تھے، صاحبزادگان تھے، تو ان کو وہ عطا فرمائی۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ باوا صاحب ولایت کے بادشاہ تھے اور مرد قلندر تھے، تو باوا صاحب نے اپنا کسی کو جانشین بنایا یا نہیں بنایا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہ ایک ایسا سوال تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، پہلے میں خیرپور جا رہا ہوں اپنے مرشد کے آستانے پر، اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ تو قلندرانہ سلسلے کے اندر جانشینی تو ہوتی نہیں ہے، نہ بیت کا باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، تو باوا صاحب کا تو قلندری مشرب تھا، لیکن ویسے جو ہے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ والے کا کوئی ایک خاص رمز سر ہوتا ہے جس کو راز کہتے ہیں۔ تو جب وہ آپ خیرپور چلے گئے، جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے آستانے پر ان کے تمام صاحبزادان کو بھی بٹھالا، اور ابا جی علیہ رحمہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی باوا صاحب نے جو اپنا سر ہے یعنی راز ہے وہ اس بچے کو ممتاز احمد کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ بھئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، اللہ، میں بھیجا گیا ہوں اس بات کو بتانے کے لیے، اور میں اپنی مرضی سے بھی نہیں کہہ رہا، بلکہ میں ان کے حکم سے اور باوا صاحب کی طرف سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ظاہری نعمتیں تو آپ لوگوں کے لیے ہیں، لیکن باطنی سر جو ہے باوا صاحب کا یعنی راز، یہ ممتاز احمد کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہ بھی اس میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا، ساتھ ساتھ میرے مطالعے سے گزرا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سر روحانیت ہے یہ حضور باوا صاحب علیہ رحمٰ نے بحکم غوث پاک اور بحکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمایا، یہ بھی الفاظ ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فرمایا۔ اور پھر ابا جی علیہ رحمٰ نے ان سے عرض کی حضور میں تو پہلے ہی جو ہے نا یہاں پر ان کا نشانہ ہوں، تو آپ نے یہ جو ہے فرمایا بھائی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اور اس راہ کے اندر تو یہ ہوتا ہی ہے، یہ مشکلات تو آتی ہی ہیں، ان کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کو خندہ پیشانی سے قبول بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مولانا منظور حسین سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ پاک سے تشریف لا کر اور وہ یہ اعلان کر کے یہاں سے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس طرح سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی
آپ نے بھی ذکر کیا، حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک تو قبلہ بجی علیہ رحمہ بچپن سے ہی بزرگوں کے گھرانے میں رہے، بزرگوں کی صحبتیں میسر رہیں، انڈیا میں بھی، پھر پاکستان تشریف لائے تو یہاں پر بھی قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ کی آپ کو صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ کا وصال با کمال ہو گیا تو اس کے بعد قبلہ بجی علیہ رحمہ کس بزرگ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان سے آپ کا کیا روحانی اور خاندانی تعلق تھا، وہ کیا تھا؟ جی علی بھائی، جس طرح سے حافظ صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا کہ حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کے ہم عصر بزرگوں میں دو نام بہت نمایاں ہیں۔ ایک قادری مسجد سولجر بازار والے حضرت الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول چشتی قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کے مرشد اول بھی ہیں، جن سے آپ کو قادری نسبت حاصل ہے۔ اور دوسرے ہمارے جد المرشد حضرت خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو پہلے میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا حضرت شاہ حافظ قاری محمد غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ کا، کہ جب حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کا وصال با کمال ہو گیا تو اس کے بعد ایک طویل واقعات ہیں کہ کس طرح سے آپ نے پھر ملیک سٹی میں سکونت اختیار فرمائی، مدرسہ انوار القرآن کی بنیاد رکھی، اور پھر وہاں سے قرآن مجید کی تعلیم و تدریس، مخلوق خدا کی خدمت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ آپ نے پھر سولجر بازار میں قادری مسجد میں حضرت شاہ حافظ قاری غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ کی صحبت میں بھی جانا شروع کیا، اور انہوں نے بھی آپ کو بہت اپنی شفقتوں سے نوازا، بلکہ ان کا یہ ارشاد مبارک بڑا معروف ہے اور اکثر ہم اس کو دہراتے ہیں کہ قاری غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ نے ہمارے حضور قبلہ بجی علیہ رحمہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ قاری صاحب آپ بابا صاحب کے محبوب ہیں تو ہمارے بھی محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو ایک کا محبوب ہو جاتا ہے وہ سب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تو آپ کو انہوں نے بھی محبوبیت کا مقام عطا فرمایا، بڑی شفقتوں سے نوازا، اور یہ وہی شفقتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے حضور قبلہ بجی علیہ رحمہ نے اپنے برادر گرامی، اپنے چھوٹے بھائی ہمارے حضور قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی علیہ رحمہ کو قبلہ قاری غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ سے قادری سلسلے میں بیعت کروایا۔ تو پھر اس کے بعد جب قاری غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ کا وصال مبارک ہو گیا تو پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر یوں کہیے کہ ہمارے جد مرشد خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنی شفقتوں کے سائے میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ خاندانی تعلق تو تھا ہی کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں ہماری امی جان علیہ رحمہ، ان کے پھپھا بھی ہیں، اور پہاڑ گنج دہلی سے ان کا بھی تعلق اور آپ کا بھی تعلق، دہلی والے وہ بھی آپ بھی، اور آپ کا بھی آبائی پیشہ زرگری تھا، اور ہمارے جو مرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ کا جو آبائی پیشہ تھا وہ بھی ہیرے جواہرات کا کاروبار تھا۔ منسلک ایک دوسرے سے مطلب یہ تو زرگری سے منسلک ہی ہے نا ایک، جی فیلڈ ایک ہی ہے، شعبہ ایک ہی ہے، اس کے شعبہ جات ہیں۔ تو اب باقاعدہ ان کی خدمت میں آنا جانا شروع ہوا۔ تو جس طرح سے حافظ صاحب نے فرمایا کہ قلندری سلسلے میں باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر بیعت نہیں ہے، بالکل پیری مریدی نہیں ہے، ایسے ہی، بلکہ قلندر جو ہے وہ اپنا بالکا بناتا ہے، اپنا جھوٹا کھلا کر اپنا سر روحانیت عطا فرماتا ہے۔ تو واقعات شاہد ہیں، جس طرح سے حضرت مولانا منظور حسین صدیقی علیہ رحمہ کا حوالہ دیا حافظ صاحب نے کہ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ حضور بابا صاحب علیہ رحمہ نے ہمارے شیخ کو حضور قبلہ بجی علیہ رحمہ کو اپنا بالکا بنایا، سر روحانیت عطا فرمایا۔ تو اب باقاعدہ ظاہری بات ہے کہ کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور پھر حلقے کو بڑھانا، مخلوق خدا کو روحانی اعتبار سے مزید فیض پہنچانا، اس کا بھی ایک کوئی سبب بننا تھا۔ بالکل۔ تو وہ سبب ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی علیہ رحمہ کی معرفت آپ کو عطا ہوا، وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت خاصا طویل ہو رہا ہے، کہ ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک سال حج پر تشریف لے جاتے تھے اور ایک سال جو ہے وہ
پنجاب میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کے مزارات مبارکہ پر حاضری کے لیے تشریف لے جاتے تھے، خصوصاً پاک پتن شریف عرس مبارک کے موقع پر، اور پھر اسی میں مختلف مزارات پر حاضری دیتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک موقع تھا، اور آپ نے راولپنڈی اسلام آباد میں جو ابھی ذکر آیا تھا حضرت شاہ عبداللطیف بری امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑی سرکار ہے، اور جہاں پر ہمارے حضور بابا صاحب علیہ رحمہ نے بھی چلہ کشی فرمائی، اور وہاں پر مہینوں آپ کا قیام رہتا تھا، اور ہمارے حضور قبلہ بجی علیہ رحمہ کو بھی حضور بابا صاحب علیہ رحمہ نے ایک خاص وقت میں وہاں پر اپنی معیت میں رکھا اور وہاں حاضریاں کروائیں، وہاں کئی مہینوں وہاں پر ہیں۔ تو وہاں پر جب ہمارے حضرت خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ نے حاضری دی تو حضرت جی کا معمول تھا، ہم حضرت صاحب کہتے ہیں اپنے جد المرشد کو، ان کا معمول تھا کہ جب کسی مزار مبارک پر جاتے تھے، اور یہی معمول ہمارے شیخ کا بھی رہا، حضور قبلہ بجی کا بھی رہا، چچیان کا بھی رہا، اور جتنے بھی بزرگان دین حافظ صاحب بھی اپنے احباب کو لے کر جاتے ہیں تو یہی معمول ہے کہ مراقبہ کرتے ہیں صاحب مزار سے، یوں کہیے وہ مراقبہ صاحب مزار سے، مکالمے کا، ان سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہے، آسان زبان میں اگر ناظرین و سامعین جاننا سمجھنا چاہیں تو جب مراقبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ صاحب مزار حضرت شاہ عبداللطیف بری امام سرکار اور حضرت شیخ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دو بزرگوں کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ قاری ممتاز احمد کو سلسلہ رحمانی میں داخل کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان دو بزرگوں کی ہدایت پر پھر ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ نے وہاں پر آپ کو شرف بیعت سے نوازا، اور آپ حلقہ رحمانی میں باقاعدہ داخل ہوئے، مرید ہوئے، اور پھر وہیں سے اسی موقع پر آپ کو ان بزرگوں کی جانب سے آپ کو محبوب العارفین کا خطاب ہے۔ یہ جو ہم محبوب العارفین کہا جاتا ہے نا، یہ دو جو ہیں جی، یعنی حضرت بری امام سرکار جی، اور حضرت غوث بہاءالحق زکریا جی، ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دو بزرگوں کے وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بیعت کے لیے بھی کہا، اور پھر یہ ان سارے بزرگوں کی نسبتوں کی وجہ سے یہ لقب جو ہے یہ آپ جی، کو ہر اللہ کا ولی عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، تو ہمارے شیخ تو ہر اللہ کے ولی کے محبوب رہے، بابا صاحب کے محبوب رہے، قاری غلام رسول قادری صاحب کے محبوب رہے، اپنے پیر و مرشد خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی علیہ رحمہ کے محبوب رہے، اور ہر جتنے بھی اولیاء کامل ہیں تو اسی نسبت سے آپ کو محبوب العارفین کا خطاب ہوتا ہو۔ پھر اسی کے کچھ عرصے ہوئے، یعنی اب باقاعدہ آپ حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے، شرف بیعت سے سرفراز ہوئے، کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دستار خلافت و اجازت سے بھی سرفراز فرمایا، اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری سونپی، اور بے شک ہمارے جد المرشد کے درجنوں خلفاء ہیں، کم و بیش 73 خلفاء، اس سے زائد نام ملتے ہیں جو آپ کی کتاب ربیع المجالس اس میں تحریر ہیں وہ نام، لیکن ان تمام خلفاء میں بے شک ہر ایک خلیفہ کا ایک اپنا نمایاں اور ممتاز مقام ہے، لیکن ہمارے سیدی و سندی آقائی و مولائی صاحب عرس علیہ رحمہ کو جو محبوبیت کا اور مقبولیت کا مقام ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاصل تھا، ان کی نگاہ میں حاصل تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح سے محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت امام نظام الدین اولیاء زری زربش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار مریدین تھے، خلفاء تھے، لیکن ان تمام مریدین میں جو مرید صادق اور جو مقام محبوبیت مقبولیت حضرت امیر خسرو نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل تھی، وہ کسی مرید کو نہیں حاصل تھی، اور آپ کے ارشادات شاہد ہیں اس بات پر۔ تو اسی طرح سے ہمارے جد المرشد حضرت خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار ارشادات ہمارے سیدی و سندی آقائی و مولائی محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، ان کی محبوبیت و مقبولیت کے حوالے سے کئی ارشادات ملتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اب کوئی ماں قیامت تک قاری صاحب جیسا بچہ پیدا نہیں کرے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ اب کوئی ماں، یعنی بچے تو جنیں گے، بچے تو پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن قاری صاحب جیسا بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی ایسا اوصاف کمال رکھنے والا۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا آپ کے کام سے، جو آپ کی حلقہ رحمانی کی ترویج و اشاعت کی خدمات تھیں، جو بزرگان دین کی تعلیمات کو پھیلانا تھا، اور جو
کام تھا آپ کا، اس کو دیکھتے ہوئے، یعنی آپ بانی حلقہ رحمانی کے عرس کی محفل کا انعقاد کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، شاید شان طریقے سے، اس کا باقاعدہ دعوت عام اپنے شیخ کی خدمت میں، اپنے پیر بھائیوں کی، خلفاء بھائیوں کی خدمت میں بھیجتے تھے، مدعو کرتے تھے. اور اسی طرح سے جو ہمارے جد المرشد کے خلیفہ اول ہیں، جن کو ہم سالار رحمانی حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد عارف خان رحمانی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کے عرس مبارک کی محفل بھی دعائے حج کے موقع پر ہمارے شیخ منعقد کرتے تھے. تو ایک موقع پر حضرت صاحب نے، یعنی ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ نے خوش ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ میری دلی دعائیں قاری صاحب کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ. اور واہر نصیب بازی لے گئے قاری صاحب. اللہ. تو یہ وہ شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں کہ جو ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ کے توسط سے ہمارے شیخ کو حاصل رہیں. اچھا، یہاں یہ ذکر بھی میں سمجھتا ہوں سامعین و ناظرین کے لیے بڑی معلومات کا باعث ہوگا کہ ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے شیخ جب سے آپ سے ارادت و تعلق قائم ہوا، اور پھر جب سے آپ نے آپ کے آستانِ عالیہ پر نماز تراویح میں قرآن مجید سنانے کا سلسلہ شروع فرمایا، تو پھر تا وقت وصال، یعنی ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ کے وصال مبارک تک آپ باقاعدگی کے ساتھ آپ ہی قرآن مجید سناتے رہے، اور ہمارے جد المرشد آپ ہی سے قرآن مجید سنتے رہے. گو کہ ابتدا میں ماہ رمضان المبارک میں ہمارے شیخ کا یہ معمول تھا کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں حرمین طیبین بھی تشریف لے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ نے سورہ تراویح پڑھوائی. سورہ تراویح میں قرآن پڑھا گیا، اور بہت سارے احباب نے، آپ کے مریدین نے یہ چاہا، یہ خواہش کا اظہار کیا کہ قاری صاحب موجود نہیں ہیں تو ہم آپ کسی اور حافظ سے، کسی اور قاری صاحب سے، پڑھنے والے سے، ہاں بہت اچھے پڑھنے والے ماشاء اللہ، یعنی درجنوں حفاظ اور قراء وہاں آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے تھے، موجود تھے، اور سب کی خواہش تھی، ہوتی تھی یہ کہ ہمیں بھی موقع ملا. یہ تو بہترین موقع ہوتا تھا کہ قاری صاحب نہیں تھے، حرمین طیبین گئے ہوئے تھے. تو جب اصرار ان کا بڑھا تو ہمارے جد المرشد خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ نے بڑے جلال میں فرمایا کہ اگر آسمان سے فرشتے بھی قرآن سنانے آ جائیں تو فقیر صرف قاری صاحب سے ہی قرآن سنے گا. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں. جس طرح سے محبوب الہی علیہ رحمہ نے حضرت امیر خسرو نظامی علیہ رحمہ کی محبوبیت اور مقبولیت کے حوالے سے ارشادات فرمائے، تو اسی طرح سے ہمارے جد المرشد حضرت خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی علیہ رحمہ نے ہمارے سیدی و سندی آقائی و مولائی علیہ رحمہ کے مقام و مرتبے اور ان کی محبوبیت و مقبولیت کو ان ارشادات میں اپنے بیان فرمایا. یہ بھی ہے نا حافظ صاحب، وہ یاد کریں جو ہے نا، مطلب رمضان المبارک میں پھر یہاں شبینے ہوتے تھے، تو بچے سب جو ہے نا وہ بھائیان علیہ رحمہ نے جو شبینوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تو سارے رمضان جو ہے نا وہ شبینے ہوتے تھے. تو ایک دن رمضان میں حضرت صاحب نے ٹیلی فون کیا ابا جی علیہ رحمہ کو، اور ابا جی نے فرمایا ابھی میں شبینے میں سے آ رہا ہوں، اور بتایا کہ شبینے. تو حضرت صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا قاری صاحب آپ اپنے بچوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ فقیر ان سے بہت خوش ہے. مطلب کسی اس نسبت سے نا، بدی علیہ رحمہ کی نسبت سے. اور پھر یہ بھی آپ نے بارہا فرمایا کہ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اظہر من الشمس سے، کہ فرمایا کہ بھائی قاری صاحب کے بچے جو ہے وہ حلقے کا کام کریں گے. ماشاءاللہ ان کی دعائیں دیکھیں گا، انہیں کی دعاؤں سے آج جو ہے نا قاری صاحب کے بچے ہی حلقے کا کام کر رہے ہیں. اور حلقہ رحمانی میں بلا مبالغہ تحدیث نعمت کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حلقہ رحمانی کی تاریخ جو ہمارے بانی سلسلہ رحمانی حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی قادری صابری سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات سے شروع ہوتی ہے، اور آج تک اتنا کام حلقہ رحمانی میں ترویج دین کا، ترویج قرآن کا اور لوگوں کی اصلاح کا جو کام جس نہج پر آج ہو رہا ہے پوری تاریخ کے اندر، اس نہج پر یہ کام نہیں ہو سکا. یعنی یہ جو ہے نا، اور یہ حضور قبلہ چچیان علیہ رحمہ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ یہ سارے ملا لو سال، تو جتنا کام اتنے سالوں کے اندر نہیں ہوا وہ کام اب
جو ہے وہ اس موقع پر ہو رہا ہے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں دعائیں حضرت صاحب ایسا ہی کی, ہے حضور بابا انہیں کی صاحب دعاؤں کی, کا ظہور. بابا حضرت صاحب نے تو یہ جی. اصل میں تو میں ایک مثال دوں چھوٹی سی کہ زمین تیار کی جاتی ہے, بیج ڈالا جاتا ہے, تو وہ چھوٹا سا پودا جو ہے نا وہ تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے تو ایک چڑیا بھی آ کر چونچ مار کے نکال کے لے جاتی ہے. لیکن اگر اس کی آبیاری کی جائے, اسے محفوظ رکھا جائے, پھر اسے اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا جائے, پھر اس کے وہ اتنی تناور درخت کی صورت اختیار کرتا ہے کہ پھر اسے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گرایا نہیں جا سکتا, اور پھر اس کے اندر پھل اور پھول لگتے ہیں. تو یہ بیج تو لگا ہوا تو بابا صاحب کی طرف سے ہے نا, بیج تو بابا صاحب نے, بیج ہی نہیں ہوتا تو یہ درخت ہی نہیں ہوتا. تو یہی جو ہے نا شان بابا صاحب کی ہے کہ بابا صاحب نے یہ بیج لگایا تھا, اور پھر حضرت صاحب کی کہ اس بیج کی حفاظت اور جو ہے نا اس کی آبیاری فرمائی, اور پھر ابا جی تو اس درخت کی ایک صورت ہے, اور حضور قبلہ چچیان علیہ رحمہ جو ہیں یہ اس درخت کے پھل پھول اور یہ اس درخت کے تناور درخت کی صورت میں اس قوم کے سامنے ہیں کہ جس پودے کو, جس بیج کو بابا صاحب نے بویا اور جس پودے کی حفاظت حضرت صاحب نے فرمائی, وہ جو ہے ابا جی علیہ رحمہ کی صورت میں اور حضور چچیان علیہ رحمہ کی صورت میں آج الحمدللہ دین کا جو کام کر رہا ہے. تو یہ حلقہ رحمانی کے لیے بڑی قابل مبارکباد بات ہے, اور ان کے دل کے حوصلے کے لیے ہے کہ حلقہ رحمانی میں جو کام ہو رہا ہے حضرت صاحب کی دعا سے, قاری صاحب کے بچے کام کریں گے, اور میں قاری صاحب کے بچوں کو, اور حضرت صاحب اکثر چچیان سے کہتے تھے بھائی آپ کو میں کام کرتا ہوا, قاری صاحب کا ہاتھ بٹاتا ہوا, کسی اور سے کیوں نہیں کہا, اس لیے کہ پتہ تھا کہ یہی ایک درخت ہے حلقہ رحمانی کا جس نے پھلدار بننا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے. تو وہی آپ نے اس کی حفاظت اور آبیاری کے لیے حضرت چچیان کو بھی فرماتے تھے, اوروں کو بھی کہ بھئی یہ اس کا یہ کام کرو اور اس کا فریضہ انجام دو. تو یہ سب فیضان تو وہیں سے ہی چل رہا ہے, وہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت. اچھا, آج کل ماحول ہے ذرا جنگ کا, انڈیا اور پاکستان جو ایک روایتی حریف بھی ہیں. جی جی. تو قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کا بالخصوص اور مشائخ حلقہ رحمانی کا بالعموم جذبہ حب الوطنی کا کیا طریقہ تھا اس کو آگے بڑھانے کا, اپنے مریدین میں اس کو لے کر آنے کا, اور جب بھی یہ جنگ ہوتی ہے تو اس حوالے سے قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کس طرح یا ہمارے مشائخ حلقہ رحمانی کس طرح اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اس کے اندر شامل ہوتے رہیں, ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیں. جی علی بھائی, اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تحریک پاکستان میں جس طرح سے عام قائدین نے کردار ادا کیا, جن کے نام ہم سب جانتے ہیں, قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں اور خصوصی طور پر جو مشائخ اعظام ہیں جن کا خانقاہوں سے تعلق تھا, وہ یوں کہیے کہ ایک خاموش مجاہد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خانقاہوں میں رہتے ہوئے, اپنے حلقہ اثر میں رہتے ہوئے اپنے مریدین کو اس راہ پر لگایا اور پاکستان کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. آپ صاحب یاد ہوگا آپ کو, وہ حضرت صاحب بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے یعنی بانی سلسلہ رحمانی نے یہ فرمایا کہ بھئی پاکستان ابھی قائم نہیں ہوا تھا, فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, پاکستان جو ہے وہ قائم ہوگا اور یہ تحریک کامیاب ہوگی, لیکن بڑا خون خرابہ ہوگا اور بڑا خون بہے گا پھر جا کر کے یہ تو روحانی دنیا یعنی پیچھے رہ کر تو یہ ہمارے پیشواؤں کی پیشن گوئیاں اور ان کی محنتیں روحانی طور پر یہ رہی ہیں. اور حضرت صاحب کی تو آپ اکثر دعا کے اندر دیکھیں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دہلی کے لال قلعے پر جو ہے اسلامی پرچم جو ہے وہ نافذ فرما دے, لہرا دے. تو یہ ان کی اکثر یہ جذبہ حب الوطنی اور یہ دین سے محبت ہی کا تو ایک اظہار تھا. اور ابا جی کی تو میں نے بتایا تھا شروع کے اندر کہ مطلب تحریک کے ایک سرگرم کارکن تھے آپ, تو اس میں نمایاں آپ کا خدمات رہی ہیں اور آپ کا نام رہا ہے, اور ہمیشہ بلکہ اسی جو موجودہ اس وقت انڈیا پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں, جنگ کے سائے منگلا رہے ہیں, تو اس میں جو آپ نے کہا کہ بزرگوں کا کردار, خاص طور پر میں اپنے سیدی و سندی علیہ رحمہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 1971 کی جنگ کا موقع ہے. آپ سب جانتے ہیں
کہ وہی 71 کی جنگ جس کے نتیجے میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کا ایک بڑا حصہ جی جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا جی وہ بنگلہ دیش بن گیا اور آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو اس موقع پر بھی انگلین جو جہاز تھے وہ بمباری کرتے تھے, آتے تھے پاکستانی سرحدوں میں, حدود میں, اور بم گراتے تھے. تو ایسا ہی ایک موقع تھا جہاں اس وقت جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے سیدی و سندی حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کہ جن کا مزار مبارک جہاں آج واقع ہے مدینہ جامع مسجد ممتاز نگر بی ایریا کالابور ملیر کے قریب, جی تو اس کے عقب میں ریلوے لائن ہے جی اور وہ ریلوے لائن جو ہے ملیر کینٹ چھاونی جاتی ہے چھاونی میں بالکل جہاں فوجیوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے آج بھی ہے. تو اس وقت یہ ریلوے ٹریک فعال تھا اور آمد و رفت کا اور سامان رسد کا ایک بڑا ذریعہ تھا. تو جنگ کا موقع تھا, جنگ کے سیکورٹی پریس بھی تو سیکورٹی پریس بھی اسی ریلوے لائن کے ساتھ بڑے حساس بڑے سینسیٹیو ایریا تھا یہ. تو جنگ کا موقع تھا, بمبار انگلین جہاز جو ہے وہ پرواز کر رہے تھے اور ایک ٹرین مال بردار گاڑی اسلحے سے لدی ہوئی بھری ہوئی جی وہ یہاں سے گزر رہی تھی. جا رہی تھی. تو اس کا جو ڈرائیور ہے وہ خاص یا تو واقف کار ہوگا, جانتا ہوگا ہمارے حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کو. بہرحال ہم نے واقعات میں یہ پڑھا, اپنے احباب سے بھی سنا کہ وہ آیا آپ کی خدمت میں مدینہ جامع مسجد میں, رات کا وقت تھا, ہو کا عالم, اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور کہ یہ جو اس وقت ٹریک کے اوپر مال بردار گاڑی ہے, ٹرین کھڑی ہوئی ہے, اس میں اتنا اسلحہ ہے, اتنا بارود بھرا ہوا ہے کہ اگر ایک بم بھی اس کے اوپر گر گیا تو یہ اس قدر تباہی ہوگی کہ پوری ملیر خاکستر ہو جائے گا اور آبادی کا نام و نشان تک نہیں رہے گا. یعنی اس نے اس خوف کا اظہار کیا. تو اس نے کہا حضور آپ دعا فرمائیں. تو آپ مدینہ مسجد ظاہر تھے, اسی میں ہی قیام تھا آپ کا, اسی سے ملک آپ کا گھر تھا اور شب و روز آپ کے وہیں گزرتے تھے, وہیں امامات, خطابات, درس و تدریس, قرآن کی تعلیم, مخلوق خدا کی خدمت, دم, تعویذات, حلقہ, سب کچھ وہیں ہوتا تھا. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور گر گرا کر دعائیں کیں, سجدہ ریز ہوئے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو بمبار جہاز تھے انہوں نے بم ضرور گرائے لیکن وہ کوئی ایک بم بھی اس ٹرین پر نہیں گرا, سبحان اللہ, بلکہ اطراف میں جو ویرانہ علاقہ تھا, آبادی کے بغیر تھا, وہاں گرے اور وہ سب ناکارہ بن گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ جو آپ نے فرمایا کہ قیام پاکستان میں یا پاکستان کی بقا اور سلامتی میں جو ان اولیاء کاملین کا کردار ہے وہ اظہر من الشمس ہے. اور ہر سلسلے کے بزرگوں کا یہی, جتنے بھی ہمارے یہ بزرگان دین ہیں, کراچی کے ہوں, پنجاب کے ہوں یا کسی بھی ہمارے پاکستان کے خطے کو, وہ یوں کہیے روحانی طور پر ہمارے وطن عزیز پاکستان کے محافظ ہیں. اور آج بھی اس وقت بھی جو یہ جنگ کے بادل منگلا رہے ہیں, ہم یہ دعا کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اپنے سیدی و سندی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی اور ان کے توسط سے دیگر اولیاء کاملین کی بارگاہ میں بھی کہ وہ روحانی طور پر بھی مدد فرمائیں. اور اللہ کریم سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے غیب سے ہماری مدد فرمائے اور افواج پاکستان کی, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی, ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور پوری امت مسلمہ اس وقت آپ جانتے ہیں غزہ و فلسطین, شام و کشمیر کے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے, جس طرح سے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہ اظہر من الشمس سے سب کچھ موجود ہے. تو اللہ کریم ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے اور فتح یابی عطا فرمائے, بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اور پوری قوم کو, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ متفق اور متحد فرمائے. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کری نا, یہ مدینہ مسجد کا ذکر آ گیا, تو اس حوالے سے جو ہے نا مطلب میں اس بات کا اضافہ کروں کہ آپ پہلے تو جو آپ نے بتایا انوار القرآن کے نام سے آپ نے ملیر سٹی کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا تھا, اس کے بعد پھر آپ یہاں غالباً 58 میں یا 59 میں آپ مدینہ مسجد تشریف لے آئے. تو جب مدینہ مسجد آ گئے تو اس وقت تو یہ بہت کچی اور چھوٹی مسجد ہوتی تھی, اور یہاں پر بھی آپ نے بڑا سخت وقت ایک گزارا شروع کے اندر,
اور اپنی جھولی کے اندر مٹی بھر بھر کے لا کر اور مسجد کو جو ہے نا وہ اس کی بھرائی کیا کرتے تھے. اور رہائش کے لیے بھی جو ہے پرانے زمانے کے اگر جو احباب ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسجد کے قبلے کی سمت میں مغربی سمت میں جو ہے نا وہ کچی دکانوں ٹائپ کی دکان حجرے بنے ہوئے تھے اور ٹین کی چھتیں ہوتی تھی اس کے اندر, اور گرمی کا عالم ہوتا تھا اور لائٹوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی کوئی فراوانی نہیں تھی. تو یہاں پر اس ایک حجرے کے اندر آپ جو ہے نا وہ رہتے تھے اور مسجد کی خدمت بھی اور مسجد کے اندر جو ہے امامت بھی اور خطابت بھی, اور پھر ابتدائی سے آپ نے مدرسے کی بنیاد یہاں پر بھی ڈالی اور قرآن تعلیم کا آغاز کیا. الممتاز مکتبہ رحمانی یہ تو بعد میں بنا نا, نام بعد میں آیا اس کا, لیکن مدرسہ کی بنیاد رکھی اور مدرسہ جو ہے نا وہ قائم کیا یہاں پر. تو ایک واقعہ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت صاحب کا فون آیا اور کہنے لگے بھائی قاری صاحب آپ تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جو ہے نا مطلب وہاں پر ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کیا جو ہے نا وہ وظیفہ جو ہے وہ ملتا ہوگا, ضروریات کے لیے ناکافی تھا. تو فرمانے لگے کہ بھائی قاری صاحب یہ جو میمن مسجد ہے یا آرام باغ, دو میں سے کسی ایک مسجد کا ذکر کیا کہ بھئی وہاں امام کی ایک ضرورت ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے مالا مال کیا ہے, قرآن آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں, تو آپ کی وہاں اچھی خدمت ہو جائے گی اور آپ وہاں پر جو ہے وہ چلے جائیں. تو آپ نے ادب کے ساتھ ان سے عرض کی کہ حضور یہ بھی اللہ کا گھر ہے اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے, اور آپ ہی نے ہم کو سکھایا ہے کہ جہاں پہ بھی چلے جاؤ بس توکل اللہ کے اوپر کرنا ہے. تو میں تو بس اب جہاں بیٹھ گیا ہوں, میری اب خواہش یہ ہے کہ میں بس اپنی زندگی پھر یہیں پر پوری کروں. عظیمت تھی, ہاں بہت بڑی عظیمت ہے, بہت بڑی جو ہے نا مطلب, ورنہ ظاہری طور پر تو اگر کسی کو آگے بڑھنے کے مواقع میسر آتے ہیں تو سب بڑھتے ہیں, سب کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ نے پھر اسی مسجد کو پکڑا, اس مسجد کے اندر پھر آپ نے جو خدمات انجام دی, اس مسجد کو جس طریقے سے آپ لے کر چلے وہ تو بہت خال خال کسی کا نصیب ہوتا ہے. اور آخر عمر تک پھر جو آپ نے کہا تھا وہ آپ نے نبھایا بھی, اور اپنے وصال تک آپ اس مسجد کے اندر ہی امامت اور خطابت اور درس و تدریس اور مخلوق خدا کی خدمت اور حلقہ اور جو ہے نا ذکر اور جو ہے نا تعویذات وغیرہ, یہ سارے کام آپ نے پھر یہیں بیٹھ کر کیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہیں سے یہ رونق لگی کہ پھر یہ مدرسہ جو ہے یہ الممتاز مکتبہ رحمانی کے نام سے موسوم ہوا اور پھر یہ رجسٹر ہوا, اور پھر یہ ایک مدرسہ ہوتا تھا. اور آج الحمدللہ اس پیرنٹ مدرسے سے کم و بیش اگر مطلب شعبہ بنات کو ہم علیحدہ کاؤنٹ کریں تو تقریباً کوئی 12 کے قریب مدارس جو ہے نا وہ وجود میں آ چکے ہیں الحمدللہ. یہ کاوش ہے اس کام کو آگے بڑھایا. وہ تو وہ خیر یہ کہتے تھے کہ بھئی میں تو اپنے بھائی جان کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں, اپنے بھائی جان کے مشن کو لے کر چل رہا ہوں. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ کہ اس کام کی ابتدا بھی آسان نہیں تھی, بہت کٹھن مراحل تھے. اور مطلب دنیا جو کہتے ہیں نا کہ اپنے رانائی کے ساتھ بھی بعض اوقات سامنے آتی ہے اور ایک آزمائش ہوتی ہے, تو آپ کی یہ بھی آزمائش ہوئی کہ وہاں سے اتنی بڑی مسجد ہوتی تھی, میمن مسجد ہو یا آرام باغ کی مسجد ہو, کوئی چھوٹی مسجدیں تو نہیں تھی اس طرح, مرکزی مسجدوں میں تھی, وہاں کے لیے آپ کو پیشکش ہوئی. لیکن آپ نے یہ راستہ اختیار کیا, آپ نے کہا کہ میں تو اللہ کے بغیر, یہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے. پھر اللہ نے ایسا قبول کیا کہ پھر آپ اس مدینہ مسجد کو آپ نے ایسا آباد کیا کہ یہاں سے پھر مدینہ منورہ کے سفر شروع ہوئے. اور آپ فرماتے تھے اور آپ کا یہ قول تھا کہ مدینہ مسجد سے مدینہ منورہ دور نہیں, اور یہ حقیقت ہے. اس کے تو ایک دو نہیں سینکڑوں گھرانے گواہ ہیں کہ جو مدینہ مسجد سے منسلک ہوا وہ مدینہ منورہ تک پہنچا ضرور ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں تک رسائی ضرور عطا کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی, بہت بڑا کام تھا کہ آپ نے یہاں پر, اور یہاں بڑے بڑے مطلب واقعات ہیں یہاں کے بھی اس دور کے کہ لوگوں نے دوسرے امام کو لانے کے لیے جو ہے نا وہ بھی آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں. اور ایک نماز کے وقت جب آپ تشریف لائے تو جو ہے وہ مصلی کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا, اور آپ نے جب اس سے کہا کہ تم ہٹو یہاں سے اس مصلی سے, تو اس نے مصلی کے نیچے سے چاقو نکال لیا. لیکن آپ کی ایک خاص
وصف جو ہے جو ہم بیان کرنا بھول گئے کہ آپ نے جہاں اور بہت ساری تعلیم حاصل کی تھی وہاں فن بنوٹ کے بھی ماہر تھے، یعنی وہ آپ کو وہ فن آتا تھا جی۔ کہ جس میں ایک چھڑی سے 10 سے 12 آدمی بڑی آسانی سے کنٹرول کیے جا سکتے، تو آپ تو اس فن کے بھی ماہر تھے۔ تو وہ ایک چاقو لے کر وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ڈرا لوں گا، لیکن آپ نے اپنے اس فن کی مدد سے، اگرچہ کہ لکڑی اس وقت موجود نہیں تھی لیکن اس کے داؤ پہ جانتے تھے، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور پھر وہ استقامت کے ساتھ آپ جو ہے وہ یہاں مدینہ مسجد میں رہے، اور الحمدللہ آج جتنے بھی مدارس ہیں یہ مطلب اسی مدرسے کی یہ پھول اور شاخیں ہیں نا، بالکل اسی کا ہی ثمر ہیں، تو اس میں پڑھانے والے ہوں، بلکہ اب تو یوں کہیے کہ وہاں سے جو فارغ التحصیل ہیں، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ ایاز مرحوم تھے، حافظ جو ہے مظہر تھے، یہ سارے پرانے لوگ جو ہیں، حافظ رحمت رسول ہیں، اور دیگر جو اس زمانے میں پڑھایا کرتے تھے، ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی اب نگرانی کے منصب کے اوپر فائز ہیں، یعنی مدارس کے نگران ہیں، صرف پڑھائی نہیں رہے ہیں بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد، اور آگے بڑھ کر وہ سارے کے سارے اب اس منصب کے اوپر ہیں۔ تو الحمدللہ یہ 30 سال آپ کے حیات کے لگائیں اور کم و بیش 36 سال یہ ہو گئے، تو 65 سال کا جانا ہوتا ہے۔ محنت یہ وہ رنگ لائی ہوئی ہے، وہ آپ کی محنت جو ہے نا وہ رنگ لائی ہوئی ہے، اور اس کا یہ ثمر ہے، اور پھر اس کی آبیاری حضور قبلہ چچیان نے کی، اور محنت کری اور مشقت کری، اور جو ہے نا ادارے قائم کیے، اور پھر آج الحمدللہ یہ اس مقام کے اوپر یہ حلقہ رحمانی، الممتاز حلقہ رحمانی اس مقام کے اوپر اگر ہے تو یہ ان شخصیات کی محنت، ریاضت، مشقت اور ان کی لگن کی بدولت ہے، بے شک، ورنہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے کام بھی کچھ عرصے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کمال ہے، اور اللہ کی طرف سے قبولیت کی ایک سند ہے۔ وہ کہتے تھے، ابا جی بھی کہتے تھے، قبولیت کی ایک سند یہ ہے کہ آپ کا کام قبول ہو، ایک مرتبہ آپ کرتے، قبولیت کی سند یہ ہے کہ دوبارہ اس کام کی آپ کو توفیق ملے، تو یہ کام۔ اور پھر وہ کہتے تھے بچپن کی بچوں کے اوپر محنت کرتے تھے، کہتے تھے اگر بھائی کسی بچے کے اوپر محنت کر لی اور اسے بنا دیا تو 30 سال تمہارا کام آگے بڑھ جائے گا۔ یہی کام ابا جی نے کیا اور یہی کام چچیان نے کیا، بے شک، الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ گفتگو بہت اچھی جا رہی ہے، اور ابھی دل چاہ رہا ہے کہ بہت سارے سوالات کریں، لیکن ایک وقت بھی مختصر ہے، اور جو ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے۔ تو بس اب میں اپنے آخری سوال کی طرف آؤں گا قبلہ حافظ صاحب سے، کہ قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کا سفر آخرت، وہ اس حوالے سے کچھ حالات و واقعات، اور علی بات یہ ہے کہ اس سفر کی رودات کو تو بیان کرنے کے لیے ذرا دل کو بھی ایک حوصلہ چاہیے۔ اتنی ایسی شخصیت جو ہے کہ جس نے، ہم لوگ شاگرد تھے نا، جی جب تک شاگرد تھے، پھر الحمدللہ انہوں نے بیعت بھی کیا، اور پھر اس کے بعد خلافت و اجازت۔ یہ حافظ صاحب بھی ابا جی کے خلفاء میں سے، اور آخری خلیفہ یہی ہیں۔ ابا جی کے حیات کے اندر جو آخری خلافت ملی وہ حافظ صاحب کو ملی ہے۔ تو ہمیں تو یہ تھا کہ ہماری پڑھائی ہو، جی، ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے گھر والوں سے زیادہ اس کو دیکھنے والے ابا جی علیہ رحمہ تھے۔ اللہ، اسکول میں داخل کرانا ہے تو ابا جی نے کرانا ہے، وہاں کے ہمارے جو یونیفارم ہے، درسی کتب ہیں، تو ابا جی اس کو جو ہے نا، اور اپنی حیات کے اندر ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا یہ لائن چوز کی ہے نا تو آخر تک جانا۔ جی، یہ نہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بس حافظ ہو گئے تو بہت ہو گیا، بہت کمال کر لیا تم نے، نہیں، انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، آگے بڑھو، تعلیم بھی حاصل کرو، عصری تعلیم بھی حاصل کرو، اور اس کو بھی آگے تک لے کے جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا مطلب یہ حافظ صاحب بیٹھے، یہ اورنگی ٹاؤن سے ان کے والد صاحب جو ہے نا ان کو لے کر آئے تھے، یہ جو بہت چھوٹے، جب سے وہ چھوٹے حافظ جی کا لقب پڑا، جیسے ایک معروف ہو جاتا ہے تو لیکن ان کے اور بھی القاب ہیں ماشاءاللہ، روحانی حافظ کا بھی خطاب ان کو ملا ہوا ہے۔ تو
وہ جو ہے وہ یہاں ابا جی کے پاس چھوڑ گئے تھے، یہ یہیں رہتے تھے. ہمارا گھر تو تھا قریب لیکن ان کا تو بہت دور تھا، تو یہ یہیں رہتے تھے. پھر یہیں پر ہی جو ہے نا مطلب ان کی ساری ضروریات کی تکمیل ابا جی فرمایا کرتے تھے. پڑھائی کا خیال کرنا ہے، اسکول کا، مدرسے کا، کالج کا، یونیورسٹی تک، یہ سارے خیال ابا جی علیہ الرحمہ نے ہی کیے ہیں. تو وہ ایک ایسی ذات تھی کہ ان کی جو ہے طبیعت آخر دور کے اندر علیل رہنے لگی تھی. تو اچھا ایک بات اللہ والوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ صرف میری پہچان ہو، جی وہ دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں. اور خاص طور سے ہم تو شاگرد تھے تو ہم لوگوں کو تو آخری 2-3 سالوں کے اندر 4 سالوں کے اندر آپ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ چونکہ ہارٹ کی تکلیف ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے بولنے سے چیخ کر بولنے سے منع کر رکھا تھا. اتنی اچھی اس وقت سہولیات بھی نہیں ہوتی تھیں طبی، لیکن بہرحال پھر بھی تو ابا جی علیہ الرحمہ نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ ہم 4 جو ہے وہ ایک جمعہ ہمارے ذمے ہوتا تھا. ایک حافظ غلام جیلانی تھے، حافظ ایاز اقبال مرحوم، حافظ اعجاز الوارث صاحب، اور ایک میں ہم 4 کو ایک جمعہ ملتا تھا. ایک جمعے کو ہم لوگ بیان کرتے تھے، بڑھاتے تھے آگے اور کبھی پیچھے نہیں رہنے دیا. یعنی اگر ہم بھاگتے بھی تھے تو پکڑ لیا کرتے تھے، انہوں نے کبھی جانے نہیں دیا. تو ایک ایسی ذات کہ جس نے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ماں باپ سے بڑھ کر کردار ادا کیا ہو، اس کا جب آخری وقت آئے اور آخری وقت کی بات کریں تو پھر ذرا دل کو جو ہے نا بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ دنیا ہے اور یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے سب کا. تو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا، کبھی ذہن کے اندر کوئی بات بھی ایسی نہیں، بیماری کے باوجود بھی کبھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ابا جی علیہ الرحمہ کا وصال ہوگا. لیکن ایک بیماری ایسی ہو گئی. پھر آپ کرفیو کا زمانہ تھا، کافی جو ہے وہ سخت علیل ہوئے. تو ابا جی علیہ الرحمہ جو ہے نا وہ اس وقت بھی وہ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ آپ ڈاکٹروں نے آنے سے روک رکھا تھا، لیکن آپ ڈاکٹروں کی اجازت سے آئے اور آ کر کے آپ نے جمعرات کا حلقہ جو مریدین کی اصلاح کے لیے تھا، اور اس میں پھر جو آپ نے رموز بیان کیے ہیں نا، وہ آج بھی اگر آپ کیسٹ لگا لیں سنیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے لیے بیان کیے ہیں. بالکل بالکل. اس کے اندر ساری چیزیں ایسی ہیں، وہ لگتی نہیں ہے کہ یہ 36 سال پہلے کی جو ہے نا بات کی تھی، اب 36 سال کے بعد کی بات ہے. وہ تو ایسی ہیں کہ آج بھی جو ہے نا جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں اور نظم و ضبط بھی دیتی ہیں. ایک جو ہے نا حلقے کے نظام کو بھی وضع کرتی ہیں وہ چیزیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ نے جو ہے نا وہ آ کر کے بیان کی تھی. پھر اس کے بعد اور علیل ہو گئے تو سخت علیل ہوئے. آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی ڈاکٹر جو ہیں وہ میرے سانس تو نہیں بڑھا سکتے، بالکل سانس تو اتنے ہی رہیں گے. بس یہ ہے کہ اگر اسپتال میں ہوں گا شاید ڈاکٹروں کی دوائیوں سے تھوڑا سا افاقہ ہو جائے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی اللہ کے گھر میں میں نے بسر کی ہے سے متصل، اور یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام ذکر ہوتا ہے، دن میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مغرب کے بعد حلقہ ذکر ہوتا ہے. اور اس زمانے میں تو حلقہ ذکر ماشاءاللہ مخلوق خدا اس کے اندر کافی ہوتی تھی اور بہت رونق ہوتی تھی. یعنی آج جمعرات میں بھی میں کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ جمعرات میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے مغرب کے حلقے میں ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور وجہ یہ تھی کہ آپ خود کچھ بھی ہو اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر آپ اس حلقے میں بیٹھا کرتے تھے اور اس کو اولیت اور فوقیت دیتے تھے. تو اس حلقے کی تو بات ہی کچھ اور تھی. اور پھر حلقہ ختم ہوتا تھا اور پھر جو لوگ بھی اپنے حاجات کے لیے رجوع کرتے تھے اور مسائل کے لیے تو آپ دم درود اور تعویذات وغیرہ کا سلسلہ بھی اسی وقت کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ آواز تو میرے کانوں میں آتی رہتی ہے. تو جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سبب کے ساتھ ہے اور جو فیصلے ہوئے وہ جو بھی ہوئے، لیکن آپ کو پھر اسپتال لے جایا گیا. تو کارڈیو کے اندر آپ تھے اور مجھے آج بھی یاد ہے میرے ایک عزیز تھے، وہ اس وقت وہاں ڈاکٹر تھے، کرفیو کا دور تھا. تو میں شام کو جو ہے وہ ان کے ذریعے سے، کیونکہ ملاقات کی بھی اجازت نہیں تھی، آپ آئی سی یو کے اندر تھے بلکہ سی سی یو کے اندر تھے شالب،
تو میں ان کو لے کر گیا، وہ وہیں ہوتے تھے اور نواب شاہ سے ان کا تعلق تھا تو وہیں ہاسٹل میں ہوتے تھے، تو ان کو لے کر گیا. میں نے کہا بھائی یہ میرے پیر و مرشد ہیں، استاد ہیں اور یہ بیمار ہیں، تو ان کی کیفیت جو ہے وہ آپ چونکہ یہاں کے ڈاکٹر ہو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہو. تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے، انہوں نے فائل وائل دیکھی اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ بھئی جو سینئرز ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے یہ 72 گھنٹے جو ہے نا جی وہ بہت اہم ہے، اگر یہ 72 گھنٹے نکال لیے تو خطرے سے باہر آ جائیں گے اور پھر جو ہے نا ممکن ہوگا. تو پتہ نہیں اس زمانے کی باتیں اور لاؤبالی پن بھی تھا، تو میرے ذہن میں اسی وقت اچانک سے آیا اور میں نے ان کو ایک جملہ کہا. وہ شاید کچھ بزرگوں کی اس وقت کی صحبتوں کا اثر ہوتا ہے نا، تو میں نے ان سے کہا 72 نہیں 48 گھنٹے اگر گزر گئے نا تو پھر کچھ نہیں ہونا. تو مجھ سے کہنے تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اچھا میں نے کس بنیاد پر کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ بابا صاحب علیہ الرحمہ بھی 70ویں شریف کا بہت اہتمام کرتے تھے جی اور ابا جی علیہ الرحمہ بھی بہت اہتمام کے ساتھ، سالانہ بھی فاتحہ 70ویں شریف کی اہتمام کے ساتھ ہوتی تھی اور دونوں 70ویں، یعنی حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کی 70ویں بھی اور حضرت محبوب الہی کی 70ویں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ منایا کرتے تھے، اور ماہانہ تو ہوتی تھی اور بابا صاحب کے یہاں بھی ہوتی تھی. تو وہ شاید 15 تاریخ تھی. اچھا تو میں نے کہا کہ یہ 48 گھنٹے اگر نکل گئے نا، یعنی یہ انہوں نے کہا کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ چاند کی 17 اگر نکل گئی نا تو انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ہونا. 15 تاریخ. ہاں تو میں نے ان سے یہ کہا، تو یہ ایک اپنی دل کی بس اس وقت کی ایک بات تھی. تو وہ ہوا یہی کہ وہ 17 تاریخ ہی آپ کو ملی، وہ 17 تاریخ ہی گزر نہیں سکی اور جو ہے وہ پھر آپ کا وصال مبارک ہو گیا. وہیں اسپتال میں کرفیو لگا ہوا تھا تو وہیں پر ہی بھائی اقبال آستانے سے وہاں سے تشریف لائے، حضرت صاحب کے یہاں سے چشیان بھی تھے وہیں پر ہی اور بھی دیگر احباب بھی تھے. تو کرفیو کی وجہ سے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ابھی رات میں جو ہے وہ بابا حضرت صاحب کے آستانے پر لے جاتے ہیں اور وہیں پر ہی غسل وغیرہ دے کر ان کے حجرہ خاص کے اندر جو ہے وہاں پر آپ کو رکھا جائے گا، اور صبح جب کرفیو ختم ہوگا تو پھر جو ہے وہ یہاں مدینہ مسجد لایا جائے گا. اچھا اس وقت جب وصال ہوا اس وقت ہم لوگ تو یہاں ملیر میں ہی تھے اور کرفیو لگا ہوا تھا، اور جب اسپیکر پہ اعلان ہوا، بلکہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے محمد شاہد خان ممتازی رحمانی، تو میں جہاں تھا تو وہ جناب ان تک اطلاع پہنچی ہوگی تو وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح سے ننگے پیر وہ دوڑتے ہوئے آئے، مجھے دیکھا حافظ صاحب ابا جی، پتہ چل گیا. میں اس سے پہلے شام کو ہو کر ہی آیا تھا اسپتال سے، تو اس کریٹیکل پوزیشن کو دیکھا تھا. تو کرفیو میں جب اعلان ہوا نا تو سارا کرفیو پھر دھرا کا دھرا رہ گیا. اللہ ایسا ہی ہر گھر سے اور ہر گلی سے جو ہے نا وہ ابا جی کو لوگ یاد کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے مدینہ مسجد میں. میں تو پھر خیر وہاں چلا گیا تھا اسپتال، لیکن ایک رش لگ گیا تھا کرفیو ہونے کے باوجود جو ہے نا، اور وہ فوجی بھی دیکھ رہے تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ بھئی یہ ایک معروف یہاں کی ہستی ہیں اور ان کا وصال مبارک ہوا ہے، تو لوگ کرفیو کی فوجیوں کی کوئی پرواہ نہیں کری تھی کسی نے. تو پھر ہم لوگ وہاں جو ہے چشیان نے فیصلہ کیا، وہاں گئے حضرت صاحب کے یہاں، وہاں پر مقتدر حلقے کے جو احباب تھے انہوں نے غسل مبارک دیا آپ کو، اور پھر غسل دے کر اور پھر کفن وغیرہ جو ہے نا وہ پہنا کر آپ کو حضرت صاحب کے حجرہ خاص میں رکھا، اور پھر صبح فجر کی نماز کے بعد اور ساری رات پھر وہاں بیٹھ کے حفاظ تھے وہ تلاوت قرآن کرتے رہے، ساری رات ہوتی رہی وہاں ان کے قرب میں بیٹھ کر. اور پھر صبح فجر کے بعد جو ہے وہ آپ کا جسد خاکی جو ہے وہ پھر بس کے ذریعے جو ہے وہ یہاں لایا گیا، اور یہاں لانے کی دیر تھی ایک جمع غفیر موجود تھا اللہ، اور دھاڑے مار مار کے لوگ رو رہے تھے، اور اس میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، اہل محلہ بھی تھے، اہل حلقہ بھی تھے. ایک جمع غفیر تھا جو ابا جی علیہ الرحمہ کے اس جدائی اور مفارقت کے اوپر جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر آپ کو یہاں مدینہ مسجد کے اندر رکھا گیا. اور پھر لیکن ایک چیز میں آپ کو پھر بتاؤں، اور پھر وہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا. اچھا کچھ عرصے پہلے ابا جی نے خود اپنی جگہ کی نشاندہی بھی فرما دی تھی، کئی ایک احباب کو فرمائی تھی،
اور یہ بتا دیا تھا کہ بھائی میں نے ساری زندگی اسی جگہ پر گزاری ہے، یہیں جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے یہیں ہمارا مدرسہ ہوتا تھا، ہم لوگ اسی جگہ پر پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہیں پر ہی آپ مخلوق خدا کی خدمت کا فریضہ بھی ہے، حلقہ ذکر بھی یہیں ہوتا تھا، یعنی یہ ایک جگہ جو تھی آپ نے فرمایا کہ بھائی سب نے جانا ہے تو مجھے پھر یہاں پر رکھنا، تو وہ آپ کی وصیت کے مطابق وہاں پر وہ جگہ تیار کی گئی تھی، اور پھر جنازے کے لیے طے ہوا کہ بابا صاحب، اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی کیسی کرامت ہے کہ اپنے مرشدان گرامی کے آستانے کو دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑا۔ یہ درس ہے زندہ لوگوں کے لیے، مریدین کے لیے، اپنے شیخ سے محبت کری تو ایسی اسباب چاہے اس کے کچھ بھی بنے، بالکل بھئی کہیں اور پہ بھی وہیں اسپتال میں بھی رکھا جا سکتا تھا، جی بالکل وہیں پہ جو ہے نا عموماً لوگوں کو رکھا جاتا ہے، جی سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنے وصال کے بعد بھی اپنے مرشدان گرامی کا آستانہ نہیں چھوڑا۔ ایک مرشد کے آستانے پر گئے، وہاں پر غسل وغیرہ دیا گیا، کفن کا انتظام ہوا، ساری رات ان کے حجرہ خاص میں رہے، اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر آئے، اور جنازے کے لیے یہ بہت بڑی جگہ تھی، مدینہ مسجد کوئی کم تھوڑی تھی، اور یہیں تدفین ہونی تھی، تو یہ کون سی قوت کام کر رہی تھی جس نے یہ فیصلے کرائے کہ نہیں آپ کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے بابا صاحب کے یہاں ہوگا۔ بابا صاحب کے یہاں تو کوئی ایسی وہ جگہ نہیں تھی، یعنی مطلب قریب ہو یا وہیں پر ہی تدفین ہونی ہو یا کوئی اور ایسے معاملات ہوں، ضرورت نہیں تو تھی وہاں۔ مدینہ مسجد سے آپ کے جسد خاکی کو لایا گیا، بڑے بڑے بانس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے گئے، اور آپ کے کو یہاں لایا گیا، اور یہاں پر آ کر کے آپ کا جنازہ ادا کیا گیا۔ یعنی جو اپنے میں کہوں مرشد اول کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جن کی خدمت میں بابا صاحب کی خدمت میں جہاں آپ کی جو ہے وہ زمین تیار ہوئی، اور جہاں آپ کی آبیاری ہوئی، جہاں آپ کے باطن کو سنوارا گیا اور آپ کو جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار کیا گیا، وہاں آ کر کے آپ کا نماز جنازہ ہوا، اور نماز جنازہ کے بعد واپس پھر آپ کو مدینہ مسجد لا کر اس حجرے کے اندر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ ایک سمجھنے والوں کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ چاہے ایک چیز اور بھی اس ضمن میں بتا دوں، اگرچہ کہ وہ پہلے کا دور ہے جب ابا جی علیہ الرحمہ کے ساتھ جو ہے وہ حرمین شریفین کی حاضری کا اتفاق ہوا، تو مدینہ شریف جب ہم پہنچے تو پہلی فجر تھی، تو اس زمانے میں ابا جی کے جو ارشادات ہوتے تھے نا وہ رحمانی بندوں کی صفات کے اوپر بہت زیادہ ہوتے تھے، اور اکثر آپ سورہ فرقان کی آیات و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کو بہت تلاوت کرتے تھے، ارشادات کے اندر اسی کی تشریح اور وضاحت کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ جتنے بھی میرے حلقے کے اندر لوگ ہیں ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوں۔ تو پہلی فجر کی نماز تھی، تو وہ جو ہے نا وہ تشریف لے گئے جب وہاں فجر میں، تو فجر کی پہلی رکعت میں ہی امام صاحب نے بجائے مطلب رکوع شروع ہوتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تو وہاں سے پڑھنا چاہیے تھا، انہوں نے تلاوت ہی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سے کی، تو تلاوت کر لی، نماز ہو گئی، کوئی بات نہیں، جو ہے نا پھر وہ واپس اپنے رہائش گاہ پہ تشریف لے آئے۔ تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا کہ بھائی کسی نے آج فجر کی نماز پر کوئی غور کیا، تو بس جو ہے وہ ان کی نگاہیں تھیں اور شفقت تھی، تو میں نے کہا حضور جو آپ تعلیم دیتے ہیں ہمیں، وہ تعلیم کی پہلی جو ہے نا پہلی نماز کی پہلی رکعت میں انہی آیات کی تلاوت کروا کے ہمارے لیے حضور کے بارگاہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ جو تمہیں تعلیم دی جاتی ہے وہ یہی ہے، یہی صحیح ہے تعلیم۔ سبحان اللہ، قرآن تو پورا ہی ہے، کہیں سے بھی تلاوت ہوتی، تو بڑے خوش ہوئے بدی کہ ہاں یہی میں جاننا چاہ رہا تھا، کسی نے خود سے تو اظہار کیا نہیں، اس لیے میں نے سوال کیا کہ آج کسی بات پر غور کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہ تھی جو ہے نا مطلب باتیں ہوتی ہیں باطنی کہ جو ہے نا مطلب ان کی نگاہیں، ان کی شفقتیں، کہ وہاں سے تصدیق آپ کی تعلیم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو بتایا اور سکھایا جا رہا ہے یہی اصل تعلیم۔ رحمان کے بندے ہیں ہی وہ جو اکڑ کے نہیں چلتے، جو عاجزی کے ساتھ دنیا زمین کے اوپر چلتے ہیں، جو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، جو کوئی جھگڑے تو اسے بھی سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، یہی رحمانی بندوں کی صفات ہیں۔ رحمانی بندے نہیں ہیں جو بغض و عداوت رکھتے ہیں،
جو کینہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، جو دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، جو اپنی بڑائی اور برتری اور غرور اور فخر کے اندر رہتے ہیں، جو اپنی نگاہیں جو ہے نا وہ اور طریقے سے رکھتے ہیں، وہ رحمانیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لاکھ اپنے آپ کو رحمانی کہیں لیکن وہ رحمانی نہیں ہے۔ رحمانی وہی ہیں جو ابا جی علیہ الرحمہ کی تعلیم کے اوپر ہیں، جو انہوں نے دی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور آگے ساری صفات جو ہیں وہ اللہ نے ان بندوں کی، راتوں کو اٹھنا، نمازوں کی پابندی، کسی کو دکھ نہیں دینا، یہ ساری صفات جو اس رکوع کے اندر بیان ہوئی ہیں، یہی رحمانی بندوں کی صفات میں آپ بھی بیان کرتے تھے۔ تو یہ ابا جی علیہ الرحمہ کی ایک شان تھی اور آپ کا ایک مقام تھا۔ تو ہم لوگ بھول گئے، بہت دور نکل گئے۔ اللہ کرے کہ ہم دوبارہ یاد کر لیں اپنے پیشواؤں کی ان باتوں کو۔ آج جو ذکر کیا تو یہ پرانی باتیں یاد آئیں نا کہ یہ کیا کیا باتیں تھیں، تعلیم کیا ہے ان کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا، قربان کیا۔ کتنا بڑا واقعہ تھا جب حضرت قبلہ بھائی جان علیہ الرحمہ کا وصال ہوا۔ اس وقت ابا جی علیہ الرحمہ بڑے سخت علیل تھے، گردوں میں بھی تکلیف تھی، بخار بھی تھا، اور جب بھائی جان کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع آئی ہے تو آپ خود اٹھ کر، اور یہ بھائی جان کی بھی دیکھیں انہوں نے کیسی تربیت کری تھی۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر جاؤں، لیکن آپ خود اٹھ کر آئے، حلقے میں بیٹھ گئے، اور پھر جب میجر التفات صاحب اور چچا جان اسپتال سے آئے اور یہ خبر اس کا اعلان کیا، تو جو سامنے لوگ بیٹھے تھے، بھائی جان کے سارے ساتھی تھے، شمس الدین بھائی اور ظہور علی بھائی اور اسماعیل بھائی، اور یہ سارے کے سارے یہ سب کی چیخیں نہیں، رونا شروع کر دیا زور زور سے، آوازوں سے۔ تو ان کو تسلی کون دے رہا ہے؟ جن کو دینی چاہیے تھی تسلی، وہ لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، لوگ ان کو نہیں دے رہے۔ وہ انہوں نے ڈانٹ کے اور اپنے غصے کے ساتھ سب کو خاموش کرایا۔ خبردار اگر کسی کی آواز نکلی، میرے سے زیادہ تمہیں اس سے محبت تھی، وہ میرا بیٹا بھی تھا، میرا شاگرد بھی تھا، میرا محبوب بھی تھا، میں اگر برداشت کر سکتا ہوں تو تم لوگ کیوں جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بات تھی۔ اور پھر یہ نہیں ہوا کہ بھئی یہ ایسی خبر آ گئی تو ہبڑ دبڑ اور حلقہ جو ہے نا وہ ختم اور بس جو ہے نا اس میں نہیں، آپ نے کہا حلقہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہوتا ہے۔ پھر حضرت صاحب اپنے آستانے سے تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ قاری صاحب بھی حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ارشادات میں فرمایا کہ اس فقیر نے ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ کہ ان کے بیٹے کا، چھوٹے سے بیٹے کا وصال ہوا، خادم نے آ کے عرض کی تو آپ اپنے حلقے میں ہی درس و تدریس کے لیے بیٹھے رہے، آپ اٹھ کے نہیں گئے، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کے غسل اور ان کے کفن وغیرہ کا بندوبست کرو۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں تاریخ وہ دہرا رہی ہے کہ قاری صاحب کے جمع سال اور اتنی صفات کے حامل بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور قاری صاحب حلقے میں ہیں، حلقہ ہی لے رہے ہیں، حلقہ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس و تدریس کے اندر ہیں، اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ تو یہ بہت کمال بات تھی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ ساری باتیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنانا چاہیے، اور ہمیں اگر ان کی روح کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم ان سے اکتساب فیض کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات کو ہی اپنانا ہوگا۔ ہم ظاہری طور پر ہم کہیں ابا جی سے ہمیں بڑی محبت ہے، ابا جی ہمیں یہ ایسا اور ویسا ہمارے ساتھ، تو یہ سب باتیں بھائی ایک طرف۔ ابا جی سے محبت ہے تو ابا جی کی باتوں کو اپنا کر بتاؤ، ابا جی کی تعلیمات کو اپناؤ، ابا جی کے کہنے کو اپناؤ، ابا جی کے عمل کو اپناؤ، ان کے مشن کو اپناؤ، اس کے لیے اپنا وقت صرف کرو، تو آپ ابا جی سے محبت کرنے والے ہو۔ ورنہ تو بھائی پھر زبانی دعوے تو سبھی کرتے ہیں، محبت کے دعوے تو سبھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ابا جی کا فیضان ہے، میرے مرشد کا فیضان ہے۔ یہ الممتاز اکیڈمی ہو، الممتاز مکتب رحمانی ہو، الابرار مدینۃ الرحمانیہ ہو، جامعہ رحمانیہ ہو، الابرار مدینۃ الرحمانیہ پاک وطن شریف ہو، یہ کتنی جگہیں، یہ ساری یہ جو آپ نے پودا لگایا تھا، یہ اس کی شکر ہے، یہی سارا تناور درخت بنا، اسی کے پھل اور پھول لگے ہیں۔ اللہ سے میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرشدان گرامی کے قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے دیکھیں کس کے نصیب ہیں، کون اس کو لے کر، کیونکہ انہوں نے تو محنت کری تھی، بچوں پر محنت کری، آج 36 سال ہو گئے، ان کا کام زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی باتیں
بیان کی صورت میں جو بھی سب کچھ آپ کو سنا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں سب کچھ انہی سے سنا ہوا انہی کا دیکھا ہوا وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ انہی کی عنایتیں ہیں، انہی کی توجہات ہیں، انہی کی دعائیں ہیں، انہی کا روحانی فیض ہے۔ تو اللہ سے میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک ان سارے کاموں کو یوں ہی جاری اور ساری رکھے، اور اللہ تعالی اس میں خدمت کرنے والے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں اور یہ کام یوں ہی جاری اور ساری رہیں بس۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی حاضرین اور ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پرکیف جذبات کے ساتھ قبلہ حافظ صاحب نے اور قبلہ حافظ جی نے قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی، گفتگو کی، اور اس سے جو آپ علیہ رحمہ کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتا ہے یا جن جن گوشوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام، یہ نشست نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ سب کے لیے بھی مشعل راہ ضرور بنے گا۔ ہماری ٹیم کو اور قبلہ حافظ صاحب کو، قبلہ حافظ جی کو جو ہے آپ سب اپنی پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بالخصوص قبلہ حافظ صاحب کا اور قبلہ حافظ جی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اور اپنی طبیعت کی ناسازگی کے باوجود بھی وقت دیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ قبلہ اچھا علی بھائی انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، میں چاہوں گا جی اب آخری مراحل میں داخل ہے ہماری گفتگو، بلکہ مکمل ہی ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا، لیکن ہمارے درمیان حلقہ رحمانی کے معروف ثنا خواں شیخ محمد عظیم رحمانی موجود ہیں، تو کیوں نہ ان سے صاحب عرس حضرت قبلہ و کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں گلہائے منقبت شریف پیش کروا دیے جائیں۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ عظیم بھائی جو ہیں یہ موجود ہیں یہاں پر، تو ان کو جو ہے نا وہ موقع دینا چاہیے، اور منقبت جو ہے وہ ابا جی علیہ رحمہ کی جو ہے وہ ضرور اس کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو عظیم بھائی تشریف لائیں اور جو ہے حضور ابا جی علیہ رحمہ کے حضور جو ہے ہدیہ منقبت شریف پیش فرمائیں۔ اچھا، اس موقع پہ جو ہے نا قبلہ یہ ابا جی علیہ رحمہ اور عظیم بھائی کے تعلق کے حوالے سے ایک بات جو عظیم بھائی نے بتائی کہ یہ چھوٹے سے تھے اور مغرب کے حلقے میں آ کے جو ہے نا ایک دن سب سے آخر میں پیچھے بیٹھ گئے، تو ابا جی نے کہا آگے آؤ نعت پڑھو، تو انہوں نے یوں اشارہ کیا نہیں ہے، مطلب کہا ڈائری نہیں ہے، اور آج الحمدللہ جو ابا جی نے ان کو آگے بلایا تھا تو یہ آج اتنا آگے ہیں کہ یہ مدارس رحمانیہ میں نعت خوانی کے معلم ہیں، یہ ماشاءاللہ نعت سکھا رہے، تو فقیر کی نگاہ کہاں دیکھ رہی تھی کہ ان کو پیچھے سے بلا کر آگے بلا لیا، کہا کہ جنا نعت پڑھو، اور یہ اپنے تئیں یہ کہنے لگے کہ میرے پاس وہ ڈائری نہیں، لیکن انہوں نے اس وقت بلایا اور آج اس کا ظہور ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب یہ دونوں بھائی مل کر پڑھتے تھے، اب سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوں گے، ورنہ شیخ محمد وسیم رحمانی اور شیخ محمد عظیم رحمانی برادران حلقہ رحمانی کی پہچان تھے۔ نہیں یہی نہیں پڑھتے تھے بھائی، ان کے والد صاحب بھی پڑھتے تھے، شیخ محمد اسماعیل رحمانی، یہ شمس الدین بھائی اور ظہور علی بھائی کے ساتھ یہ لوگ بیٹھ کے، تو یہ تو گھرانہ ماشاءاللہ، یہ تو ہم ویسے بھی کہتے ہیں، تو یہ پرانے رحمانی چار نسلیں، ان کے دادا رحمانی، ان کے والد رحمانی، یہ رحمانی، ان کی اولاد رحمانی ماشاءاللہ۔ تو عظیم بھائی سے ہدیہ منقبت شریف حضور ابا جی علیہ رحمہ کے حضور۔ مہکا ہوا ہے ذکر نبی سے گلزار ممتاز قلندر، مہکا ہوا ہے ذکر نبی سے گلزار ممتاز قلندر، جگمگ 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 نور سے روشن دربار ممتاز قلندر، مہکا ہوا ہے
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، ان دو میٹھے بولوں سے ہے، ان دو میٹھے بولوں سے ہے گفتار ممتاز قلندر، جگمگ 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 نور سے روشن دربار ممتاز قلندر مہکا ہوا ہے۔ بابا فرید اور غوث الاعظم شاہ ولایت قطب مکرم، ان سب کا دیدار یقینی، ان سب کا دیدار یقینی، دیدار ممتاز قلندر، ان سب کا دیدار یقینی، دیدار ممتاز قلندر مہکا ہوا ہے۔ گنبد سبز حتیم کعبہ، آرزو ہم نے سب کچھ دیکھا، ہم کو جہاں میں رسائی ہے، ہم کو جہاں میں رسائی ہے، سرکار ممتاز قلندر، جگمگ 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 نور سے روشن دربار ممتاز قلندر۔